بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ویسے تو چونکہ بارش کا موسم، اس پر بھی اسلام نے رہنمائی دی ہے کہ اگر بارش ہو، پانی ہے یا راستوں کی کیفیت ایسی ہے تو مؤذن کو کہہ دینا چاہیے الا صلوا فی الرحال۔ ہم چونکہ تھوڑے کمزور لوگ ہیں، کچھ اپنی مرضیاں بھی کر لیتے ہیں، جس رخصت کو اللہ نے دیا ہے وہ قبول نہیں کرتے، خود سے بناوٹی رخصتیں بہت ساری بنا لیتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کروایا ہے تو ہم کون ہیں؟ یہی اسلام کی آسانی ہے اور یہی اسلام کی خوبصورتی ہے کہ زندگی کے ہر ماحول میں وہ صحیح رہنمائی دیتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے کہتے تھے کہ اعلان اس لیے کروایا گیا کہ مشقت کے ساتھ تم مسجد میں پہنچو گے اور وہاں بھی مٹی اور گرد لے کے آؤ گے، تم گھروں میں نماز پڑھ لو۔ تو ہمیں کبھی کبھی اس بات کو غور سے سوچنا چاہیے کہ ہمیں تشدد کی طرف اور تنطع اور تکلف کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو رخصت دی ہے، اس رخصت کو قبول کرنا چاہیے۔ اور قبول کیوں کرنا چاہیے؟ ہم تو خیر کمزور ہیں، کو نیک لوگ بھی بیٹھے ہوں گے جو کہتے ہیں نہیں جی نہیں، ان کے کون سے پاؤں گل جانے ہیں اگر آ جائیں گے تو۔ اصل بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے ان اللہ یحب ان یؤتی رخصہ کما یکرہ ان یؤتی معاصیہ۔ اللہ تعالیٰ اتنا پسند کرتے ہیں کہ اس کی رخصتوں کو قبول کیا جائے، جس طرح گناہ کو ناپسند کرتے ہیں، جس طرح برائی سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اس طرح رخصتوں کو قبول کرنے پر اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ عز و جلال کی دی ہوئی رخصتوں کو قبول کرنا چاہیے، اور یہ بھی ایک اسلامی نظام کا حصہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو قصر نماز کی بات سمجھائی ہے، آپ 22.5 کلومیٹر سفر کرتے ہیں تو آپ قصر کر لیں، ظہر کی 10 رکعتوں کی بجائے 2 پڑھیں۔ آپ نماز کو جمع کر سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کی۔ آپ جب جمع بھی کرتے ہیں تو آپ سنتیں نہیں پڑھتے،